دوستوں، جیسا آپ جانتے ہیں کراچی ایک گنجان شہر ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ یہاں ہر طرف اپارٹمنٹس ہی اپارٹمنٹس ہیں۔ آج بات کروں گا کراچی کے ایک ایسے اپارٹمنٹ کی جو کراچی سینٹرل میں انتہائی گنجان آباد علاقے میں ہے۔ یہ اپارٹمنٹس تقریباً 25 سے 30 سال پرانے ہیں اور ان اپارٹمنٹس کے باسیوں کے مطابق یہ انتہائی آسیب زدہ ہیں۔ ہر دوسرے فلیٹ کی کوئی نہ کوئی کہانی مشہور ہے۔ ایک عام تاثر بڑے بوڑھوں سے سننے کو ملتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے یہ جگہ شہر سے باہر تھی اور یہاں تھا شمشان گھاٹ۔ ویسے میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ شمشان گھاٹ یا قبرستان کوئی آسیب زدہ جگہ نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر لوگ وہاں کی ویرانیت اور اس کی فضا میں پھیلے غم سے خوف کھاتے ہیں۔ خیر، اس اپارٹمنٹ کے بزرگوں کا یہی ماننا ہے کہ ادھر جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ اپارٹمنٹس کا شمشان گھاٹ پہ تعمیر ہونا ہے۔ اپارٹمنٹس کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی اور جو واقعات مجھے سننے کو ملے ہیں وہ سب آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ انہی اپارٹمنٹس میں موجود ایک شاپ ہے اور یہ شاپ ہے اقرار بھائی کی۔ اقرار بھائی اس اپارٹمنٹس میں بچپن سے رہائش پذیر ہیں۔ ان سے جب تفصیلی بات ہوئی تو کہتے ہیں ان اپارٹمنٹس میں وہ بچپن سے رہ رہے ہیں جب وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک جمعے کو وہ اپنے والد کے ساتھ اپارٹمنٹس کی مسجد میں ہی نماز ادا کرنے گئے۔ ابھی خطبہ دیا ہی جا رہا تھا کہ دوستوں واقعہ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ اتنا عجیب واقعہ ہے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹی کے بارے میں کبھی نہ سنا ہو۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں فوراً شیئر کر دیجئے۔ ابھی خطبہ جاری ہی تھا کہ اپارٹمنٹس میں شور برپا ہو گیا۔ آوازیں سن کے کئی لوگ مسجد سے باہر کو بھاگنے لگے اور پھر ایمبولنس کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں ابا کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ ابا کانپ رہے ہیں اور اسی وقت انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی اسی طرح کانپتے ہوئے مسجد سے باہر کو بھاگے۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کے دوڑتے ہوئے ہمارے بلاک کی طرف بھاگنے لگے۔ ہم جو بلاک کے قریب پہنچے تو وہاں پہلے ہی رش ہو رہا تھا۔ ایمبولنس کھڑی ہوئی تھی، اوپر کسی فلور سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے پڑوسی ایک دم سامنے آ گیا، بابا کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیوں سے سب کو ہٹاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے، ساتھ ہی زور زور سے کہتے جاتے، ہٹو ہٹو، یہ ابرار بھائی ہیں، ابرار بھائی کا ہی فلیٹ ہے وہ۔ اور میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ رش اتنا تھا کہ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ اب باقی کا واقعہ ابا مجھے یوں بتاتے ہیں کہ رحیم بھائی ہمارے پڑوسی میرا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے 4th فلور تک آ گئے جہاں پہ ہمارا فلیٹ تھا۔ میری تو طبیعت ویسے ہی بگڑ چکی تھی کیونکہ مسجد میں مجھے کچھ ایسا دیکھا تھا جس کا بیان میں آخر میں کروں گا۔ اب ہم جو 4th فلور پر پہنچے تو ہمارے فلیٹ کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ہیضانی کیفیت میں گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں دیواریں کالی ہو رہی تھیں، سامنے والے کمرے سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں اسی کمرے کی طرف بھاگا ہی تھا کہ کچن سے ایمبولنس کے لوگ فاطمہ یعنی میری بیگم کو اسٹریچر پر لیے نکلے۔ فاطمہ کو جو میں نے ایسی حالت میں دیکھا، میں اسی وقت سکتے میں چلا گیا۔ وہ لوگ میرے سامنے اس کو لے کے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا اور میرا دماغ جیسے معاف ہو کے رہ گیا۔
میرا شاید نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور میں وہیں زمین پہ گرتا چلا گیا. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. اس وقت پھر رحیم بھائی نے مجھے سہارا دیا اور پھر جب تک ہم نیچے اترے ایمبولینس جا چکی تھی. رحیم بھائی مجھے بائک پہ ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ فاطمہ کافی جل گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حیات ہے. وہ دن تو میں بالکل ہوش میں نہیں رہا. اپنے بیٹے تک کا خیال نہیں آیا مجھے. شام میں بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرے بیٹے کو اپنے گھر لے گئے اور فلیٹ ہمارا بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد مہینے بھر میں جا کے فاطمہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی. فاطمہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی. میرے شب و روز ہاسپٹل میں ہی گزرتے رہے اور مجھے وہ منظر بار بار یاد آتا جو میں نے خطبے کے دوران دیکھا تھا. اب جب فاطمہ کا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا وقت آیا تو میرے بڑے بھائی نے فلیٹ کی رینوویشن بھی کروا دی. جب فاطمہ گھر جانے کے قابل ہو گئی تو میں بیٹے کو بھی واپس گھر لے آیا. لیکن فاطمہ کسی طور فلیٹ میں رکنے کو تیار نہیں تھی. تو پھر ہم نے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ کو رینٹ پہ لے لیا اور وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور بعد میں اپنا 4th فلور کا فلیٹ بیچ کر گراؤنڈ فلور کا فلیٹ خرید لیا. آہستہ آہستہ زندگی معمول پہ لوٹنے لگی. فاطمہ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا؟ وہ فلیٹ میں رہنے پر کیوں تیار نہیں تھی؟ اور میں نے مسجد میں جو دیکھا تھا یہ سب انتہائی عجیب و خوفناک تھا. ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا تھا. فلیٹ میں فاطمہ اس وقت اکیلی تھی. کھانا بنا رہی تھی کہ اسے کچھ آوازیں آنے لگیں کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہے. اور ایسا اکثر ہوتا تھا. ہمیں رات کے وقت کبھی واش روم کبھی کچن سے اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی جیسے کوئی وہاں موجود ہو. آوازوں سے ڈر لگتا تھا اور جب بھی ایسا ہوتا ہم حصار کھینچ لیا کرتے. اس وقت بھی جب فاطمہ کو آوازیں آئی تو اس کو ڈر لگنے لگا کیونکہ گھر میں اس وقت وہ اکیلی تھی. اس نے کچن سے باہر نکل کر دونوں کمروں کا جائزہ لیا لیکن وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا. پھر وہ حصار کھینچنے کے لیے آیتیں پڑھتی ہوئی بس کچن میں داخل ہی ہونے لگی تھی کہ کچن کا منظر دیکھ کر وہ جو پڑھ رہی تھی پڑھنا بھول گئی. کچن میں باقاعدہ ایک بہت لمبی عورت، اتنی لمبی کہ وہ پوری جھکی ہوئی اور تب بھی اس کی پیٹھ چھت پر لگ رہی تھی، کھڑی ہوئی فاطمہ کو گھور رہی تھی. اور جیسے ہی فاطمہ نے اس کو دیکھا چیختی ہوئی پلٹی کہ نہ جانے کیسے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی. وہ تڑپ کر بہت چیخی اور اسی دروازے کے باہر جمع ہو گئے. دروازہ بند تھا، کوئی مدد کے لیے اندر نہ آ سکا. فاطمہ فرش پہ تڑپتی رہی اور وہ عورت سامنے اسی جگہ کھڑی فاطمہ کو گھورتی رہی. فاطمہ تکلیف سے بے ہوش ہو گئی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ جانے اس نے کیسے واش روم میں جا کر شاور کھول دیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں چل سکی، محفوظ رہی. لیکن فاطمہ کہتی ہے کہ وہ خود واش روم میں نہیں گئی تھی، کسی نے اس کو بازو سے کھینچ کر واش روم میں پھینکا تھا. اب دوسری طرف میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں خطبہ سن رہا تھا لیکن نہ جانے کیسے مجھے ایک دم نیند کا جھونکا آیا اور میری آنکھوں کے سامنے اپنے فلیٹ کا منظر گھوم گیا. میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی جل رہی ہے، زمین پہ تڑپ رہی ہے اور اسی میں ایک بزرگ اچانک سے نظر آتے ہیں جو فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو واش روم میں دھکیل دیتے ہیں.
بالکل وہی کچھ جو اس وقت واقعی میں فاطمہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بعد میں ہم نے فاطمہ کا روحانی علاج بھی کروایا، کیونکہ وہ اکثر اس عورت کو خواب میں دیکھا کرتی تھی اور ڈر جایا کرتی تھی۔ جو مفتی صاحب فاطمہ کا علاج کر رہے تھے، ان کو جب پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا، آپ جن اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہاں کے تو کتنے ہی مسائل لے کے لوگ ہر وقت ہمارے پاس آتے ہیں۔ آپ کے اپارٹمنٹس میں نیک اور شیطانی جنات دونوں آباد ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی قبیلے کے جنات ہیں۔ لیکن آپ سوچئے، اگر نیک جنات وہاں نہ ہوتے تو نہ جانے کیا حشر ہو وہاں کے رہنے والوں کا، اور یہ اتنی تعداد میں ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ بس آپ لوگ اپنے فلیٹس کا حصار کر کے رکھیے، پاک صاف رہیے تاکہ کم سے کم اثرات آپ پر آئیں۔ تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ان اپارٹمنٹس کے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، اور سوچئے تو یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک ہی خاندان میں اچھے، شریر، ہر طرح کے جنات ہیں، جیسے ہم انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اپارٹمنٹس کے لوگ ان واقعات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ مزے لے لے کے سناتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ موٹیویشن ملے، اور اس اپارٹمنٹس اور قصوں کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔